الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ منافق اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ بے شک انہوں نے کلمہ کفریہ کہا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس کام کا قصد کیا جو ان کو حاصل نہ ہو سکا، اور ان کو صرف یہ ناگوار گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر وہ اعراض کریں تو اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے دوستو، حسب تسلسل آج کی نشست میں اگلی آیات کا درس ہم سیکھنا چاہیں گے۔ گزشتہ دروس میں ایمان والوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے مختلف نتائج اور جزائیں اور انعامات ارشاد کیے تھے، جو ہم نے رمضان المبارک کی تمام نشستوں میں تفصیل کے ساتھ سماعت کیے۔ آج سے پھر عنوان واپس پلٹ رہا ہے، چونکہ 4 نشستوں اور 4 سبقوں میں اصل عنوان سے ہم ذرا ایک نئے عنوان کی طرف بڑھ گئے تھے، تو میں آپ کے ذہنوں کو تازہ کرنا چاہوں گا۔ یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے مقام کی طرف روانہ ہوئے تھے غزوہ کی خاطر اور جہاد کی خاطر۔ تو پھر اس موقع پر ایمان والے تو تمام تر مشقتوں اور مصائب اور مشکلوں کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی معیت میں ان کی غلامی کا شرف حاصل کرتے ہوئے روانہ ہو گئے تھے۔ منافقوں میں سے بے شمار منافق مختلف ہیلے اور بہانے کر کے
مدینہ ہی میں رہنا چاہتے تھے۔ گرمی کی شدت اور تپش انسان کو اندر سے گویا پگھلا رہی تھی، تو ایمان والوں کے ایمان کے پرکھا جانے کا سنہری موقع تھا۔ منافقوں کی منافقت کے منکشف ہو جانے کا یہ ایک موقع بنا ہوا تھا۔ جو منافق مدینہ میں رہ گئے تو ان کا نفاق تو کھل ہی چکا تھا، لیکن جو ساتھ ساتھ چلے تھے تبوک کی طرف تو راستے میں انہوں نے رنگ برنگی عیاریاں اور مکاریاں ایسی کر دیں کہ جن پر قرآن نازل ہو چکا تھا اور فرمایا جا چکا تھا کہ یہ لوگ کافر ہیں، بظاہر یہ کلمے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے دل اے ہمارے رسول معظم آپ کے ساتھ نہیں جڑے ہیں، ابھی تک انہیں محبت کا نشہ محسوس نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ مختلف قسم کی شرارتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آخر کار جب منافقوں کے وہ تمام تر ارادے خاک میں مل گئے جو انہوں نے سوچے ہوئے تھے کہ اس بار تو محمد اور ان کے سپاہی جیت نہیں سکیں گے، بہت بڑی فوج اور لشکر کے ساتھ ان کا ٹکراؤ اور آمنا سامنا ہونے والا ہے، اللہ نے ان منافقوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور اپنے محبوب پاک کو فتح اور کامیابی اور کامرانی عطا فرما دی۔ تبوک کا موقع بھی اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کر دیا۔ بدر پہلے ہی آقا حضور پاک کی فتح میں داخل ہو چکا، احد کے موقع پر بھی آخر کار کامیابی مصطفیٰ جان رحمت کو میسر آ چکی، غزوہ خندق کے موقع پر بھی کافر نامراد واپس پلٹ چکے، پھر یہ طائف کے قلعے بھی فتح ہوتے چلے گئے، پھر حنین کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اور آج تبوک بھی حضور رحمت عالم کے نام ہو رہا ہے، مکہ المکرمہ بھی فتح ہو چکا ہے۔ یہ جتنے بھی موقع میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں، ان تمام موقعوں پر منافقین نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، ہر موقع پر اپنی دشمنی نبھانے کا بھرپور اہتمام انہوں نے کیا، ہر موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دینے کا مکمل انتظام جو ان سے ہو سکا تھا خفیتاً یا ظاہراً انہوں نے کیا، لیکن ہمیشہ اللہ کی مدد نے رسول پاک علیہ السلام کی یاوری فرمائی اور ہر میدان فتح ہوتا چلا گیا۔ اب کافروں کے ساتھ جہاد ہوئے، کامیابیاں ہوئیں، بہت سارے علاقے اب بھی باقی تھے جہاں کافروں کو اعلائے کلمات اللہ کی آواز پہنچانی تھی، انہیں اسلام کی دعوت دینی تھی، اور اگر وہ مان جاتے تو مسلمان بھائی ٹھہرتے، لیکن اگر وہ نہ مانتے تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق تلوار ان کا فیصلہ کر دیتی۔ لیکن اب آج ایسا ہوا جب کہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہو چکا، تو آج اب ایسا بھی ہوا کہ پہلے صرف یہ آواز ہوا کرتی تھی کہ اے ہمارے نبی آپ ایسا کیجئے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے، لیکن وہ جو کافر تھے لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ کافر ہیں، اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم محمد کے دین پر نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ جہاد تو چلتا رہا۔ یہ جو اندر کے کافر تھے جنہوں نے لباس اسلام کا پہنا ہوا تھا، لباس رسول اللہ کی غلامی کا پہنا ہوا تھا، لیکن اندر سے وہ کافروں سے بھی بدتر تھے، بھئی اپنے بن کر ڈسنا چاہتے تھے، تو جو اپنا بن کر ڈسا کرتا ہے وہ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو ٹھکانہ بیان کیا، یہ مدینہ کے جو منافق درجے کے کافر تھے، یہ میں نے بڑا تول کر کے جملہ بولا، میں نے صرف منافق نہ کہا، جو منافق درجے کے کافر تھے، یہ منافقت کے درجے کا کفر یہ سادے کفر سے بہت بڑا ہوا کرتا ہے۔ جو منافق درجے کے کافر تھے ان کی جزا میں اللہ رب العالمین نے جو دوزخ کا نچلا ترین طبقہ ہے اس کا حوالہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب بدر میں ان کی شرارتیں مسلمانوں نے سہیں،
احد میں ان کی منافقانہ رویوں کا مقابلہ مسلمانوں نے کیا اور تمام غزوات میں ان کا مقابلہ ہوا، اور کئی موقعوں پر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ فوراً اپنی تلوار کی طرف بڑھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ صرف ہمیں اجازت دیجئے اور اشارہ دیجئے، میں اس کا کام ابھی تمام کر دیتا ہوں۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر ابھی نہیں، اب کہ اگر آپ نے ان کا کام تمام کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنوں کو قتل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اسلام بظاہر تو قبول کیا ہوا تھا، یہ وہ پس منظر اور کچھ حالات تھے جو میں نے آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہے۔ اب آئیے قرآن حکیم کی آیات میں جو بیان ہوا ہم وہ دیکھیں گے، پھر اس بیان ہوئے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ہم وہ دیکھیں گے۔ قرآن حکیم کو ہمیشہ یوں ہی پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک تو قرآن کس موقع کی بات بیان کر رہا ہے، اس موقع کو بھرپور سمجھیے، پھر اس موقع کو آئینہ بنائیے اور پھر اپنے حالات کو اس آئینے پر پیش کیجئے اور دیکھیے کہ ہم میں کچھ ان سے ریلیٹڈ عادت، رویہ، کردار نظر آتا ہے تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ تو میں کہنے لگا ہوں کہ قرآن حکیم نے ان آیات میں کیا بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات نے رسول معظم کو ارشاد فرمایا، آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت کہ محبوب یہ جو کافر ہیں اور منافق ہیں ان کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے، منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کا حکم آج ارشاد ہو گیا، اور آج ہمارا عنوان صرف منافقوں ہی کے ساتھ تعلق پکڑے گا، کفار کا معاملہ تو بالکل واضح ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا ان پر شدت بھی کرنی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک سزا آپ نے ان کو دینی ہے، کون سی؟ آپ نے ان پر شدت کرنی ہے، اور دوسری سزا ہم ان کو دیں گے، وہ کون سی ہے؟ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ تو ہم نے دوزخ بنا رکھا ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو پہلی آیت میں آپ نے محسوس کر لیا کہ رسول پاک علیہ السلام ہمیشہ صبر کیا کرتے تھے منافقوں کے رویے پر، یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ السلام نے محفل میں منافقوں کے بیٹھے ہونے کے باوجود بھی کسی کو منافق کہہ کر اٹھایا نہیں تھا، بھگایا نہیں تھا، مکمل صبر سے کام لے رہے تھے۔ تبوک سے واپسی کے موقع پر پہلی بار ایسا ہوا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے منافقوں کا نام لے لے کر کے انہیں محفل سے اٹھا دیا۔ بھئی آج اللہ کا حکم نازل ہو چکا تھا کہ محبوب سختی کیجئے ان پر، ان کو آپ نے بہت برداشت کر لیا، ان کے رویوں پر آپ نے بہت صبر کر لیا، اب ان کو اٹھا دینا چاہیے، بھگا دینا چاہیے، ان پر سختی کر دینی چاہیے۔ سختی کرنے کا معنی یہ تھا کہ ان کی منافقت کا اب اعلان بھی ہو جانا چاہیے، وگرنہ جب تک صرف بات آقا حضور کے علم پاک کے متعلق تھی تو قرآن حکیم نے 5ویں سپارے میں کہا کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، کہ محبوب یہ منافق لوگ جب یہ زبان گھما کر بات کرتے ہیں تو آپ کو تو ان کی زبان گھمانے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ یہ حضور رحمت عالم کی پہچان کے متعلق قرآن کہہ چکا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے ابھی تک نہ اٹھایا، اور آج جب اللہ نے فرما دیا ان پر سختی کیجئے تو ان کو اٹھا دیا گیا تاکہ یہ کھل جائیں، یا تو اپنے آپ کو خالص ایمان میں داخل کر لیں یا پھر اپنے آپ کو یہ کافروں کے ساتھ جوڑ لیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو یہودیوں کے قلعوں میں پناہ دینے ہی کو بہتر سمجھا، تو ان کا نفاق کھل گیا۔ جب نفاق ان کا کھل گیا تو معنی یہ تھا کہ ان کا خالص کفر اندر سے آج ظاہر ہو گیا۔ جب خالص کفر ظاہر ہو گیا تو کافر ہوئے یا یہ ہوئے درجے میں ایک ہی ٹھہرے کہ ان کا فیصلہ تلوار سے ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی رسول پاک علیہ السلام نے انتہائی صبر کا اظہار کرتے ہوئے پہلے اسلام کی دعوت دی کہ اب بھی اگر تم مان جاؤ تو تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ اسلام کی دعوت کہاں ہے میں بتائے دیتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 2 میں ایک جملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ منافق اگر اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ پیغام جو نازل ہوا تو ان کو سنایا تھا کہ اب بھی اگر تم نفاق سے پلٹ آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن انہوں نے کافروں کے ساتھ جڑ جانے کو ترجیح دی، تو آخرکار تلوار نے پھر ان کا جو فیصلہ کیا وہ تاریخ اسلام پڑھنے والوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ہے پہلی آیت جس میں منافقوں کے ساتھ
ساتھ جہاد کا حکم نازل ہوا؟ کافروں کے ساتھ جہاد کا حکم تو بہت پہلے ہی نازل ہو چکا تھا۔ آئیے اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہوں گا، آج کے ماحول میں ہم اس آیت سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیا کچھ لے سکتے ہیں۔ ہاں جی، پہلا سبق جو میں آج کی نشست میں آپ سے کہوں گا، دیکھیے یہ تصویر ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ تشریف فرما ہوئے تو پہلے دن ہی سے منافقوں نے ڈبل پالیسی اختیار کی ہوئی تھی۔ حضور کی محفل میں آتے تو کہتے ہم آپ کے ہیں، بیگانوں کی محفل میں جاتے تو کہتے کہ ہم تو محمد سے مذاق کر کے آئے ہیں، ہم کون سا ان کے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ عنوان میں بتاؤں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ منافق ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، جب یہ اپنے شیطانوں اور کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ لیکن سبق کی طرف دھیان دیجئے گا، انہوں نے ڈبل پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، یعنی بظاہر کسی کے ساتھ اور ہونا اور اندر سے کچھ اور ہونا۔ یہ موڑ ہے جو میں مڑنے لگا ہوں اور یہاں سے میں آپ کو سبق بتانے لگا ہوں۔ یہ میں آج کی دنیا میں یا آج کے ماحول میں یہ تو نہیں کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے کون مسلمان ہے کون منافق ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ میں اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو رویے ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں ہوتے، وہ رویے صرف منافق بندہ ہی کر سکتا ہے۔ میں یہاں سے مڑ چکا ہوں اپنا سبق حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ میری آقا حضور نے خود ارشاد فرمایا نا کہ وعدہ توڑ دینا یہ ایمان والے کی شان کہاں ہوتی ہے، یہ تو منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ ایمان والے کی شان کہاں ہوتی ہے، یہ تو منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن بولا، نماز میں سستی کرنا، کوتاہی کرنا، ڈھیلا رہنا، یہ ایمان کی پہچان کہاں ہے، یہ تو منافقین کی علامت ہے۔ تو میں نے یہ 3 مثالیں مذہب کی دنیا کی کہہ کر یہ بتانا چاہا کہ کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو رویے ایمان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ان رویوں کی اصل منافقوں کے گھر سے پیدا ہوا کرتی ہے۔ تو کچھ رویے ایسے ہیں جو منافقانہ رویے ہوتے ہیں، ان رویوں میں سے ایک رویہ یہ ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے تصویر میں نے رکھی کہ رسول اللہ کے سامنے کچھ اور کہنا اور اندر کھاتے کچھ اور چھپا کر رکھنا، یہ رویہ منافقوں کا رویہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ایمان والوں کی دنیا میں ایسا پایا جاتا ہے، آج کے ماحول میں ایسا موجود ہے اور ہر ماحول میں رہا ہے اور آئندہ بھی ہر ماحول میں رہے گا۔ کیا عالم، کیا پیر، کیا مرشد، کیا آفیسرز، کیا دفاتر میں رہنے والے اور کیا تاجر، کیا دکاندار، کیا محلہ دار، کیا خاندان، یہ جتنے میں نے منصب گنوا دیے یا مراحل حیات آپ کے سامنے کیے، ان میں چلتا ہے اور تمہارے ساتھ بھی واقعات میں، مشاہدات میں، تجربات میں ایسا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تمہارے سامنے آتے ہیں یا میرے سامنے آتے ہیں تو وہ دل و جان سے ممکن ہے کہ فدا ہونے کی بات بھی کریں، محبت کا ہر ثبوت پیش کرنے کا حوالہ بھی قائم کریں، لیکن ان کے دل یقین جانو تمہارے ساتھ نہیں ملے ہوتے ہیں۔ وہ ہر موقع پر تمہیں ڈنگنا چاہتے ہیں، ڈسنا چاہتے ہیں اور تمہارے وجود میں اپنی دشمنی کا زہر اگل ہی دینا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا ایک رویہ ہے۔ اگر اس محفل میں ہم میں سے کوئی ایسا ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کا رویہ ایسا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جا کر بظاہر اس کا بنتا ہے لیکن جب ہٹ جائے تو پھر وہ اس کا نہیں رہتا ہے، ڈبل پالیسی اختیار کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس رویے سے توبہ کرے۔ مسلمان ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، وہ چالاک نہیں ہوتا جس چالاکی میں شرارت ہو، وہ ایسا چالاک نہیں ہوتا جس میں مکاری ہو، وہ ایسا چالاک نہیں ہوتا جس میں منافقت ہو، وہ سمجھدار ضرور ہوتا ہے، وہ دانا ضرور ہوتا ہے۔ دانائی کا حوالہ حدیث میں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، لیکن مومن کے اندر کچھ باتیں ہیں نا کہ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ مومن اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپس میں باتیں جمع نہیں ہو سکتی، جیسے کہ بخل اور ایمان یہ
جمع نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی یہ کسی کا بظاہر بننا اور اندر سے اس کو ڈسنے کا اہتمام کرنا منافق کی یہ شان نہیں ہوتی۔ میں بیگانوں کو اور جو آج کی نشست میں نہیں ہیں انہیں میں کیا کہوں، میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ قرآن کے الفاظ میں منافقت کے رویے کے بیان کے بعد کیا ایسا ہوا کہ نہ ہوا کہ جب قرآن نازل ہو گیا تو ان کی منافقت سر عام ہی کھل گئی۔ پہلے تو کوئی صحابی محسوس کیا کرتا تھا، لیکن آج جب کہ قرآن نازل ہو گیا تو ان کی منافقت سر مدینہ کھل گئی، سر بازار کھل گئی، سر محفل کھل گئی، سر معاشرہ کھل گئی۔ تو ان کی منافقت جس کو نہیں پتا تھا تب بھی پتہ چل گئی۔ بس یہاں سے میں ایک سٹاپ لینا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا میرے دوستو، اگر رویوں میں کہیں ایسی کالک ہے جس کا نام منافقت ہے تو اسے ختم کیجئے گا، وگرنہ پتہ کیا ہوگا۔ قرآن کے بیان نمبر 2 سے ہم نے یہ پایا کہ یہ منافقت کی عمر لمبی نہیں ہوتی ہے۔ مدینہ میں اس کی عمر 9 سال ٹھہری۔ آقا حضور مدینہ میں تشریف لائے، منافقت شروع ہوئی اور غزوہ تبوک پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا تو 9 سال عمر چلی منافقت کی۔ تو یہ تو چونکہ دربار بڑا تھا، دشمنیاں بڑی تھی تو 9 سال ہوئے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ منافقت کی عمر، جھوٹ کی عمر، دشمنیوں کی عمر اور اپنے مخفی بغضوں کو چھپانے کی عمر لمبی نہیں ہوا کرتی۔ زیادہ سے زیادہ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، لیکن آخر اسے منکشف ہونا ہی ہے۔ منافقت کو آخر کھلنا ہی ہے۔ تمہارا یہ اندر کا بغض آخر ظاہر ہونا ہی ہے۔ قرآن جب کہے تو پھر تیار رہنا، رویہ بدل لینا۔ اگر نہ بدل سکے تو تم جتنا بھی چھپانا، منافقوں نے کیا کم اہتمام کیا تھا چھپانے کا، تم جتنا بھی چھپانا یہ منافقت ظاہر ہو جائے گی، اور تب جو رسوائی ہوگی وہ بندہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے کہ میں کل تک تو کتنا شہد کی طرح میٹھا ہو کر اس کا بن رہا تھا، اور آج جو یہ میرا راز کھل گیا، اور پھر یقین جانے بندہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے۔ یہ دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں کہنا چاہی، یہ منافقتیں کھل جاتی ہیں۔ جھوٹ کی عمر کم ہوتی ہے، گناہ کی عمر کم ہوتی ہے۔ گناہ کو لمبا عرصہ تک سپورٹ نہیں ملتی ہے، منافقت کو زیادہ عرصہ تک پردے کی اوٹ میسر نہیں آتی ہے، بڑی کم عمر ہوتی ہے منافقت کی۔ اب نمبر 3 پر میں کہنا چاہوں گا، وہ جو میں نے ایک جملہ بولا تھا، یہ دیکھو آپ کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر ہے۔ 9 سال حضور نے بدر بھی سہ لیا، بدر سے پہلے کے موقع بھی سہ لیے، احد بھی سہ لیا، خیبر بھی سہ لیا، خندق بھی سہ لیا، حنین بھی سہ لیا، یہ سارے موقع سہے، صبر کیا۔ اگر تم ایسے نہیں ہو، میں سبق نمبر 3 کہنا چاہتا ہوں، اگر تم ایسے نہیں ہو کہ کسی کے ساتھ منافقت کرتے ہو تو یاد رکھنا، اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کر رہا ہے، تمہارے منہ پر کچھ اور، تمہاری پشت پر خنجر گھونپنے والا، تو پھر ایسے میں تمہیں کیا سبق دوں گا ہمارے آقا حضور نے 9 سال صبر کیا، تم بھی صبر سے کام لینا۔ ایسے میں سبق نمبر 3 آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا، کیا عالم، کیا پیر، کیا مرشد، کیا جتنے بھی میں نے یہ منصب آپ کی خدمت میں لائے ہیں، تو ہر انسان کی زندگی میں ایسے ڈبل رویے رکھنے والے لوگ داخل ہوتے ہیں، اور وہ لیگ پولنگ مکمل کرنے میں اہتمام کرتے ہیں، لیکن صبر کرنے والے کو پتہ لگنا چاہیے کہ جو میں صبر کر رہا ہوں تو کون سا میں اکیلا ہوں، اللہ کا وعدہ ہے چپ رہنا میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو یہ دیکھو رسول پاک علیہ السلام نے صبر فرمایا، اللہ کی مدد ہمیشہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ رہی، اور آج کھلے عام اجازت ہو گئی کہ محبوب ان کا قصہ تمام کر دیجئے، ان کو جو سمجھانا ہے سمجھائیے، مانتے ہیں تو فابہا، نہیں مانتے تو تلوار کی دھار ان کا فیصلہ ابھی کر دے گی کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا سامنے آ جانے والا ہے۔ یہ تیسرا سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ چوتھی بات وہ بہت بڑی نہیں ہے لیکن مختصر ہے، لیکن دل کو تسلی دینے کے لیے کافی اور شافی ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، قرآن حکیم میں بھی آج یہ سبق موجود ہے، میں بتائے دیتا ہوں، اور ہمیں تو ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے تعلیم دیتے وقت یہ معاشرتی رویوں کے حوالے سے تعلیم دی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بہت ساری باتوں کا جواب وقت دیا کرتا ہے، صبر کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے۔ حالات خود ہی
ایسا پلٹا کھاتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، آج تیرا دن ہے تو کل ہمارا دن ہے، کل ہمارا دن ہے تو پرسوں پھر تیرا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ دودھ بالکل ظاہر فرما دیا کرتا ہے، تو خاص کر کے جیسے کہ ہمارے حضور کی شان تھی کہ اپنے متعلق صفائیاں پیش کرنا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی عادت مبارک نہیں تھی، خاموش ہو جاتے، صبر فرما لیتے، پھر اللہ رسول اللہ کی طرفداری فرماتے ہوئے تو فرما دیا کرتا تھا کہ میرا محمد صاف ہے ان تمام تہمتوں سے، ان تمام شرارتوں سے، ان تمام فریب کاریوں سے، اے منافقوں اور اے قریشیوں جو تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں۔ تو بس میں آپ کو آج وہی سبق کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حتمی رزلٹ وقت نکال دیا کرتا ہے، لیکن آپ صبر کر کے تو اللہ کی معیت اپنے ہاتھ سے چانے نہ دینا، اللہ کی معیت کے دائروں سے باہر نکلنے کا کبھی نہ سوچنا۔ اللہ کی مدد سب سے بڑی مدد، انسانوں کی مدد کمزور مدد ہے، انسانوں کی طرفداریاں کمزور طرفداریاں ہیں، یہ تو خیالات پر بھی آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں، یہ سوچوں پر بھی آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، تبھی تو ہمارے حضور پاک نے سوچوں پر پہرا لگایا نا اور فرمایا ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے متعلق یہ گمان ہیوں پر فیصلے نہ کیا کرو بلکہ ان کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو۔ یہ آج کے 3 گہرے سبق تھے جن کا ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے ساتھ بڑے قریب کا تعلق بنتا ہے۔ میں نے آپ تک یہ امانت پہنچائی ہے، صبر کی بات میں نے آپ سے کہی، کچھ معاملات کو حالات پر چھوڑ دینا، اللہ کی مدد کا انتظار کرنا، یہ بات میں نے آپ سے کی، اپنے کردار کو منافقت سے دھونا، یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے قائم کیا۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو ان قریب میں اس کا بھانڈا پھوٹ جانے والا ہے، یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے قائم کیا۔ اور پھر آخرت میں جو ہے ہم میں سے اگر کسی کا منافقانہ رویہ ہوا یا کوئی آپ سے منافقانہ رویہ کر رہا ہے، پھر آخرت میں جو اس کا ہے وہ اعلان تو آپ نے سن لیا، مأواہم جہنم، جہنم ٹھکانہ ہے، پھر وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ پہلے سپارے کی آیت بڑی سمجھ آ جائے گی۔ رب کائنات نے منافقوں ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ منافق یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو، لیکن یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے بھی لینا تو یہ ان کو کب دے رہے ہیں؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بھائی، اس لیے کہ آج کا ان کا دھوکہ کل ظاہر ہو جانے والا ہے، آج کا ان کا میٹھا بننا کل ذلت میں بدل جانے والا ہے، اور پھر مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں وہاں تو اللہ ان سے ناراض ہو ہی چکا ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ بھئی دھوکے کا نتیجہ نقصان ہوتا ہے، ہر دھوکے کا نتیجہ نقصان ہوا کرتا ہے، تو رب کائنات نے کہا دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نقصان کرنا چاہتے ہیں ایمان والوں کا، حالانکہ یہ ان کا نقصان نہیں کر رہے، یہ تو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے پہلی آیت میں جو مضامین بنتے تھے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اب اگلی آیت میں ایک ہی بات ہم شاید شروع کر پائیں اور وقت کی تیزی ہمیں اس کو پورا کرنے کی اجازت نہ دے۔ میں اگلی آیت میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں آج کی نشست میں ان مضامین کا حوالہ ہی صرف آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ کچھ گراؤنڈ ہماری بن جائے گی، تو اگلی نشست کا سبق سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ منافقوں کا دوسرا طرز عمل اس آیت نمبر 2 میں بیان ہوا، یحلفون باللہ ما قالوا، یہ جو کچھ آپ کے خلاف کہتے ہیں نا بعد میں قسمیں کھا کر مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے، بہت نازک موڑ ہوتا ہے انسانی زندگی میں کہ کسی نے کچھ کہا، کہنے کے بعد قسم کھا کر مکر جائے، آپ کیسے اس سے اگلوا سکتے ہو؟ اس پر تفصیل ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ آخر انہوں نے کیا کہا تھا اور کہنے کے بعد قسمیں کھا کر کے تو مکر گئے تھے، وہ کیا چیز تھی۔ تیسری بات جو آپ کو کتنا خوش کر دینے والی ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، منافق جو بھی ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، ایسی روش سے میں یہ حاصل کر لوں گا، رب کائنات نے کہا کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ منافق بندہ جو ایک ٹارگٹ قائم کرتا ہے، جو ہدف متعین کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کر گزروں گا، لیکن کیا اللہ نہیں ہے کہ جو اس کے ہر ارادے ہی کو کامیابی تک پہنچنے دے؟ اللہ ہے، تو پھر وہ کبھی بھی منافق اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ 2 بڑے عنوان ہیں، تیسرا عنوان بھی ہے لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا، اگلی
اگلی نشست میں ہم نے یہ دو منافقوں کے رویے بھی دیکھنے ہیں، پھر اپنے ماحول میں جائزہ بھی لینا ہے اور پھر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہیں، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہیں، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہیں۔ اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے۔ ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار کا، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا۔ باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو۔ اللہ